کہ جیسے ہی کام میں نے کیا تو اس نے بھی، لیکن آرام آرام سے کیا اس نے آرام آرام سے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوئے فوراً ایمان نہیں لائے، کافر ہو گئے. پھر کیوں کافر ہوئے؟ آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رحمت للعالمین ہے نا، مجسمہ ہے نا، طہارت کا، ولایت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، نجات کا مجسمہ ہے، معاف کر دیا جاؤ. تمہیں علی کی ذوالفقار کے صدقے میں نے معاف کر دیا، اونٹ دے دیے، بکریاں دے دی، کفارہ دے دیا، صدقہ دے دیا. عزیزان محترم تاریخ پڑھ رہا ہوں، مذاق نہیں ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، کفارہ دے دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ اس کے بعد ایسے کافر ہوئے کہ انہیں ایمان لانا نصیب نہیں ہوا. یعنی آخر میں کوئی اتنی بڑی غلطی کر گئے تھے، ایسی بڑی غلطی کر گئے تھے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو آج معلوم ہوا کہ وہ غلطی کیا تھی. رسول خدا نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں مسلمانوں سے پہلو کاغذ مانگا تھا، مسلمانوں نے نہیں دیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. بس رسول خدا نے پہلو کاغذ مانگا تھا تو مسلمانوں کو دے دینا چاہیے تھا. جہاں انہوں نے منع کیا بس وہ کافر ہو گئے. یہاں انہوں نے منع کیا بس وہ کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، جہاں پر رسول خدا کی آنکھ بند ہو گئی، جہاں پر رسول خدا کی آنکھ بند ہو گئی، رسول خدا دنیا سے چلے گئے. اب کوئی تاریخ کا بد نظر مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا سے معافی مانگ. مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا سے معافی مانگ لی تھی. عزیزان محترم یقین جانیے میرا نبی جاہل نہیں تھا، میرا نبی جاہل نہیں تھا، میرا نبی مجنون نہیں تھا، میرا نبی دیوانہ نہیں تھا، میرا نبی امی نہیں تھا. پوری توجہ اے میرے نبی کو جاہل کہنے والے بد نصب انسانوں، میرا نبی اگر جاہل ہوتا تو پینو کاغذ کیوں مانگتا؟ تو پینو کاغذ کیوں نہیں مانگتا؟ کہا بھائی خلافت لکھ دیجیے. صحت کے زمانے میں خلافت نہیں لکھ سکتے تھے، لکھی خلافت نہیں لکھ سکتے تھے. کہا نہیں کچھ اور مسئلہ تھا. ارے بھائی جب نبی جاہل ہی تھا تو پینوں کاغذ دے دیتے. عزیزان محترم خطرہ تھا کہ کہیں یہ نہ لکھ جائے کہ ہمیں محفل سے برخاست کیا جائے. طریقے سے میری تعریف کی گئی، یقین کیجئے میں تعریف کے لائق نہیں ہوں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مولا ان کو بھی سلامت رکھے. اور عزیزان محترم انہوں نے شعر پڑھا، بڑا غضب کا شعر پڑھا، لیکن سنیے فراز تاج سے میزم بیان دیتے ہیں. میزم بیان دیتے ہیں. اگر یہ قبلہ باہر کھڑے ہیں تو اس شعر پر اندر آ جائیں عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ شعر سنیے. فراز تاج سے میزم بیان دیتے ہیں. فراز کہتے ہیں بلندی کو، تاج کہتے ہیں چولی کو، اور میزم کو جانتے ہو میزم کون تھے؟ میزم وہی تھے کہ جن کی عشق علی میں بدھی
مولا آپ کو سلامت رکھے، میزم کا کردار اپنے ذہن میں لے آئیں اور پھر اس شعر کو سنیے، اتنا لطف آتا ہے۔ اس شعر کو انڈیا کے شاعر ہیں سعید شہیدی، انہوں نے کہا کہ میزم پرادے دار سے بیان دیتے ہیں، پوری سمجھو، میزم پرادے دار سے بیان دیتے ہیں کہ رہے گا ذکر علی، ہم اپنی زبان دیتے ہیں۔ بلکہ پوری دنیا کی مشہور ترین شخصیت علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کے پردن خطاب فرمائیں گے، جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں رکا، لیکن یہ میزم کا کردار ذہن میں رکھ کے یہ دو جملے سن لیجیے کہ پرادے دار سے میزم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی، ہم اپنی زبان دیتے ہیں، صفے بناؤ محبو، صفے بناؤ محبو، صفے بناؤ محبو، کہ عشق دار سے عشق علی کی دار سے عشق علی کی میزم دار سے عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ صفے بناؤ محبو، صفے بناؤ محبو، کہ میزم دار سے عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، پوری توجہ علی جان محترم، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ اور علی جان محترم، آپ بیوی سکینہ کے مصائب تو سن چکے ہیں، یہ میدان کربلا میں پورا بیک گراؤنڈ تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر مصائب سنا کریں۔ یہ میدان کربلا میں جو 6 ماہ کے علی اصغر کے تیر لگانا، یہ
6 ماہ کے علی اصغر کے تیر نہیں تھا، بلکہ علی کی گردن میں تیر مارا گیا۔ یہ جو پریل جواب علی اکبر کے برچھی لگی نا، یہ علی اکبر کے برچھی نہیں لگی، بلکہ مولا علی کے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہی وجہ ہے کہ ظالموں نے امت نے بلکہ ظالموں نے عزل رسالت ادا کر دیا تھا۔ رسول کی امت تھی کہ میرا مولا جب میدان کربلا میں جا رہا تھا نا، تمام بیویوں کو سلام کیا، رقیہ سلام، ام کلثوم سلام، بی بی زینب کے پاس آئی، آ کر کہا کہ زینب ہم جا رہے ہیں۔ زینب آج تک تو بچوں کی ذمہ داری ہماری تھی، لیکن زینب آج سے ان بچوں کی ذمہ داری تم ہو۔